السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی مینیجنگ سکسیزفل چینج، یا پھر ہم نے بات کی تھی اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک موضوع تھا کہ چینج اسٹریٹجیز. کون کون سی چینج اسٹریٹجیز ہیں، یا جب ہم کسی بھی چینج پلان کو سکسیزفل امپلیمنٹیشن، ہم اس کی سکسیزفل امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کون کون سے فیکٹرز، کون سے ڈٹرمنٹس کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا. تو آج کا ہمارا موضوع ہے امپلیمنٹیشن یا امپلیمنٹیشن آف اے چینج پلان. یعنی جب ہم چینج پلان کو یا چینج اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کون کون سے عوامل ہیں، کون کون سے فیکٹرز ہیں یا ڈٹرمنٹس ہیں وچ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر ایز اے مینیجر، ایز اے سی ای او، اور ایز اے ہیونگ سم سارٹ آف اے اسٹیک ان آرگنائزیشن. تو جب ہم چینج ایجنٹ کے طور پہ یا چینج مینجمنٹ کنسلٹنٹ کے طور پہ یا سی ای او کے طور پہ ہم آرگنائزیشن پر دیکھتے ہیں تو ہمیں آرگنائزیشن میں جو بھی ہماری اسٹریٹجی فارمولیٹ ہم نے کی ہے اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اب ڈفرینٹ کنسلٹنٹس نے، مینجمنٹ کنسلٹنٹس اور مینجمنٹ اسٹریٹجسٹ نے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بتائی ہیں کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ یور چینج پروگرام سکسیزفلی. تو آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے، اور اس پر فردر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ریکیپ ہم کرتے چلیں جو پچھلے سیشن میں ہم نے کیا تھا، کیونکہ پچھلے سیشن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جناب چینج اسٹریٹجیز کون کون سی ہیں اور چینج میتھڈز کون کون سے ہیں. تو چینج اسٹریٹجیز میں ہمیں نظر آئیں کہ جناب ایک انکریمنٹل اسٹریٹجی ہے اور ایک پھر ہمیں ریڈیکل ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی ہے. اور اسی طرح چینج میتھڈ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب کنسلٹیٹو میتھڈ یا ڈیموکریٹک میتھڈ یا پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ میتھڈ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا پھر دوسرا میتھڈ جو ہے آٹوکریٹک میتھڈ جسے ہم کہتے ہیں ٹاپ ڈاؤن اپروچ، وہ زیادہ افیکٹو ہوگا. تو ریزلٹنٹلی ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ہمیں ڈائگنوز کرنا ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارے چینج آبجیکٹیوز کیا ہیں یا چینج اسٹریٹجیز کیا ہیں، اور دوسری طرف ہمیں یہ ڈائگنوز کرنا ہے کہ ہم نے کون سی چینج میتھڈ کو آپٹ کرنا ہے. تو جو ٹپیکل سولوشن پرووائڈ کیا جاتا ہے مینجمنٹ کنسلٹنٹ جو اس بارے میں کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر لارج اسکیل ٹرانسفارمیشنل چینج ہے تو وہ پھر کنسلٹیٹو یا ڈیسیژن میکنگ کنسنسس کے تھرو یا پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ کے تھرو اچیویبل نہیں ہے. تو لارج اسکیل ٹرانسفارمیشنل میتھڈ کو ہم انفیکٹ اس کے لیے کون سا میتھڈ اپلائی کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں آٹوکریٹک میتھڈ اپلائی کرنا ہوگا یا ڈکٹیٹوریل میتھڈ اپلائی کرنا ہوگا، بیکاز پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو چینج. لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے ریزسٹنس لیول ویری ہائی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو زیادہ افیکٹو میتھڈ ہے اگر ہم نے آرگنائزیشن میں ریسٹرکچرنگ کرنی ہے یا اس کے مینجمنٹ پروسیسز کو ہم نے ری ڈیفائن کرنا ہے، یا آرگنائزیشن کی اسٹریٹجیز ایسی ہیں کارپوریٹ لیول پہ، ڈویژنل لیول پہ یا فنکشنل لیول پہ، تو اس چیز کو ہم بیسیکلی جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈراسٹک میتھڈ سے یا آٹوکریٹک میتھڈ سے ہم افیکٹو بنا سکتے ہیں. دوسری طرف اگر انکریمنٹل اسٹریٹجی ہے، لائک جسے ہم کہتے ہیں کنٹینیوسلی ایوالونگ یا ایوولوشنری آرگنائزیشن کے کنسرن میں، ایوولوشنری تھیوری پر ہم نے بات کی تھی ہم اپنے ارلیئر سیشنز میں، تو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ آرگنائزیشن کو اگر ایوولوشنری آرگنائزیشن بنانا ہے اور اسمالر لیول آف چینج ہے، انکریمنٹل نیچر آف چینج ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں ڈیسیژن میکنگ کا سٹائل یا لیڈرشپ کا سٹائل چینج کرنا ہوگا، اور اس میں ہمیں جو چیز سجیسٹڈ ہے وہ ہے پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ. تو اس بارے میں ہم ڈنفی اینڈ اسٹیس کے لٹریچر کنسلٹ کرتے ہیں کہ 1990s میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور اس کا کمپلیٹ ریفرنس آپ کو اپنے ہینڈ آؤٹس میں مل جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے لیسنز سجیسٹ کیے ہیں. تو سب سے پہلا لیسن جو اس نے سجیسٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سائز اینڈ اسکیل آف چینج از کنٹینجنٹ اپون یونیلیٹرل اور شیئرڈ ٹیکنیکس آف چینج. یعنی ہمیں پہلے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ جناب آرگنائزیشن چینج میں کس قسم کا، یعنی چینج کا اسکیل کیا ہے اور سائز کیا ہے، یعنی کوانٹم سائز کی چینج ہے یا اسمالر لیول آف چینج ہے. اس کا اسکوپ جو ہے، اسکیل آف آرگنائزیشن یا اسکوپ آف چینج، آرگنائزیشنل چینج، وہ کیا ہے،
کہ بیسیکلی آل اکراس دی آرگنائزیشن ہے. کارپوریٹ لیول پہ ہم ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں, ڈاؤن سائزنگ کرنا چاہتے ہیں, یا ہم نئے کوئی اپنے گولز یا نئی اسٹریٹجیز فارمولیٹ کی ہیں جو کہ اسٹرکچرل لیول پہ ہیں, یا پھر وہ بیسیکلی فنکشنل ایفیشنسی امپرووائزیشن کی طرف ہے, لیکن گولز ہمارے وہی کنٹینیو کر رہے ہیں جو کہ پہلے تھے. تو اس میں پھر کس چیز پہ ہے یہ؟ اٹ ڈیپینڈز آن یونیلیٹرل اور شیئرڈ ٹیکنیکس. یونیلیٹرل اور شیئرڈ ٹیکنیکس وہی ہیں کہ ادھر گوئنگ بائی ٹاپ ڈاؤن اور گوئنگ بائی ڈیموکریٹک وے آف مینجمنٹ اور ڈیموکریٹک وے آف لیڈرشپ اسٹائل. مائنڈیڈ کہ چینج پروگرام کا افیکٹولی اگر ہم امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں 2 ویریبلس کا دھیان رکھنا ہوگا. جتنی بھی اسٹریٹجیز جو سجیسٹ کی جاتی ہیں ان میں ہمیں دیکھیں چینج کے حوالے سے یہ ہوگا کہ ہاؤ ٹو لوور ریزسٹنس, یعنی جو بھی ریزسٹنس لیول آرگنائزیشن میں آ رہا ہے آپ کے چینج پروگرام کو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے یا امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے, تو اس ریزسٹنس کو ہم نے ریڈیوس کرنا ہے. اور دوسرے ایسے ویریبلز ہوں گے جن کی ہمیں سرچ ہوگی کہ ہاؤ ٹو انکریز سپورٹ فار دی گیون چینج پروگرام. یعنی چینج کا اگین یہ جو کرٹ لیوائن کا ہم نے میتھڈ ارلیئر ڈسکس کیا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ فورس فیلڈ انالیسز میں ہم نے نیگیٹو یا کنسٹریننگ فورسز کسی بھی چینج پروگرام یا چینج آبجیکٹو یا چینج سسٹم جو ہم پرسکرائب کرتے ہیں اس نیگیٹو فورسز کو ہم نے ریڈیوس کرنا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے پازیٹیو فورسز کو جو کہ چینج کی فیور میں ہیں اس کو ہم نے انکریز کرنا ہے. تو یہ جو ہم امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز یہاں پہ سجیسٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی یہی ہے کہ اگر ہم سائز اور اسکیل آف چینج پروگرام کو دیکھیں تو پھر کون سی اسٹریٹجی ریزسٹنس کو لوور کرے گی اور کون سی اسٹریٹجی جو ہے وہ سپورٹ یعنی پولیٹیکل اور کلچرل سپورٹ جو کہ ہم کسی بھی چینج پروگرام کو کے لیے ہمیں آرگنائزیشن کے اندر سے ہم نے حاصل کرنی ہے, سپورٹ حاصل کرنی ہے تاکہ ہم اپنے پروگرام کو افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکیں. تو اگین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈنفی اینڈ اسٹیس نے جو پہلا لیسن دیا ہے وہ یہ ہے کہ سائز اینڈ اسکیل آف آرگنائزیشنل چینج از کنٹینجنٹ اپون سرٹن فیکٹرس. تو وہ فیکٹرس کون سے ہیں کہ جناب اگر سائز اس کا اسمال ہے, انکریمنٹل ہے, تو پھر کون سی اسٹریٹجی ہے جو کہ ریزسٹنس کو لوور کرے گی اور سپورٹ کو انکریز کرے گی. تو وہ پھر اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ گوئنگ بائی کنسلٹیٹو اور کنسنسس اورینٹیڈ اور ڈیموکریٹک یا پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ اسٹائل. یہ مختلف الٹرنیٹو ورڈز ہیں, نیم ہیں سجیسٹڈ جو کہ لٹریچر میں انفیکٹ ان کا بہت ڈفرینٹ کانسیپٹ کے لحاظ سے یوزیج ہے, اس لیے میں سائملٹینیسلی آپ کو اس پریزنٹ ٹرم ان کو ایک ہی سینس میں یوٹیلائز کر رہا ہوں. دوسرا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر لارج اسکیل چینج ہے, لارج اسکیل کا مطلب کون سی چینج ہے, سسٹمک لیول پہ چینج ہے یا اسٹرکچرل لیول پہ چینج ہے جہاں پہ کوئی ہمیں یا پروسیس لیول کا ایون بھی ایٹ ٹائمز چینجز ہوتی ہیں جو کہ آرگنائزیشن کا اسٹریٹجک چینج کو امپیکٹ کرتی ہیں. تو جیسے ریسٹرکچرنگ ہے, ڈاؤن سائزنگ ہے, کاسٹ کٹنگ اسٹریٹجیز ہیں فار انسٹنس. تو اس کے لیے اب یہ کام ایسا ہے جس کی آرگنائزیشن میں ریزسٹنس لیول بہت ہائی ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہم کنسنسس, کنسلٹیٹو اسٹائل یا پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ اسٹائل کے ذریعے سے حل نہیں کر سکتے کیونکہ پیپل یا مینیجرز دے ڈس لائک سچ ٹائپ آف چینجز, ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے. تو یہاں پہ پھر یونیلیٹرل چینج یا آٹوکریٹک یا ایگزیکٹو موڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو موڈ آف چینج مینجمنٹ, اس کو ہم نے آپریشنلائز کرنا ہوگا اور یونیلیٹرلی ہم نے ٹاپ ڈاؤن موڈ میں اسے امپلیمنٹ کرنا ہوگا. تو یہاں پہ پارٹیسپیٹو ٹیکنیک افیکٹو نہیں ہوں گی, انسٹیڈ یونیلیٹرل یا ٹاپ ڈاؤن مینجمنٹ ٹیکنیک افیکٹو ہوگی. تو لیسن نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. لیسن نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ ٹیکنیکل, اسٹرکچرل اور بیہیویئرل سوشل چینج از کنٹینجنٹ اپون یونیلیٹرل اور شیئرڈ ٹیکنیک آف چینج. یعنی یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ کس ٹائپ کی مور اور لیس اسی سے جو ارلیئر ہمارا لیسن ہے اس سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ ٹیکنیکل اور اسٹرکچرل لیول پہ چینج ہے تو ڈیفینیٹلی پھر کس قسم کا شیئرڈ میتھڈ ہوگا یا یونیلیٹرل میتھڈ ہوگا. تو ڈیفینیٹلی اس میں ایلیمنٹ آ جائے گا یونیلیٹرل میتھڈ کی افیکٹیویٹی زیادہ ہوگی, کہ افیکٹونیس ہائی ہوگی. اور اگر بیہیویئرل اور سوشل چینج پرسکرائبڈ ہے تو بیہیویئرل اور سوشل چینج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یونیلیٹرل میتھڈ سے نہیں ہوتا کہ آپ ون فائن ڈے ایک آرڈر نکالیں اور لوگوں کا بیہیویئر ہی چینج ہو جائے.
یا ایک آپ لیکچر دیں اور لوگوں کا بیہیویئر چینج ہو جائے, بلکہ اس میں آپ کو ایک گریجولیزم کا ایلیمنٹ ہے, اس میں تھوڑا سا ایک پروسیس ٹیکنگ ایلیمنٹ ہے, اس میں لوگوں کو آپ نے کنسنسس اور کنسلٹیٹو اسٹائل آپٹ کرنا ہے اور پھر چینج کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اب یہاں پہ وہی بات آ جائے گی کہ جناب اگر ریسٹرکچرنگ ہے, ڈاؤن سائزنگ ہے, جس میں آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہی چینج ہو رہا ہے یا آرگنائزیشن میں کوئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو رہی ہے, تو پھر ان دیٹ کیس یہاں پہ یونیلیٹرل میتھڈ سپورٹ کو انکریز کرے گا یا ریزسٹنس کو انکریز کرے گا. ان ادر ورڈز ریزسٹنس ڈیکریز کرے گا یا سپورٹ کو انکریز کرے گا, یا پھر پارٹیسپیٹو میتھڈ ریزسٹنس کو ریڈیوس کرے گا اور سپورٹ کو انکریز کرے گا. تو ہم نے ان ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایز اے چینج مینجمنٹ کنسلٹنٹ کہ واٹ آر ویریس اسٹریٹجیز آف چینج اور سائز اینڈ اسکیل آف چینج, smaller or incremental strategy, or it's a large scale transformational strategy. And on the other hand, we have two techniques available, which is one is unilateral technique and other is participative technique. تو یہ تو لیسن تھا تھوڑا سا ہمارے پچھلے سبق کے حوالے سے. اسی چیز کو ہم فردر فوکس کریں گے اور ہم آج بات کریں گے امپلیمنٹیشن تھیسس کے بارے میں کہ جناب ڈفرینٹ اسکالرز نے ڈفرینٹ تھیسس دیے ہیں کہ ہاؤ چینج مینجمنٹ کین بیسٹ بی امپلیمنٹڈ. اور اس حوالے سے میں آپ کو اگین ریمائنڈ کروں کہ اسکالرز میں ہمیشہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, کنٹروورسی ہوتی ہے, ایکڈیمکلی کانفلکٹ ہے کہ ریئل لائف کو, ریالٹی کو وہ کس طرح ویو کرتے ہیں اور وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ کو کہ اور اسے کوالٹیٹیولی آبزرو کرتے ہیں اور پھر اپنی سجیشنز دیتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم کمپریہنسولی ساری چینج ٹیکنیکس کو اگر ہم ایویلویٹ کریں تو ہمیں 4 ٹیکنیکس نظر آتی ہیں جو کہ پرویسو ہیں چینج مینجمنٹ لٹریچر میں. 4 لیڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ قسم کی ٹرمینالوجیز ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہوں گی. تو یہ 4 کون کون سی ٹیکنیکس ہیں؟ اس میں سب سے پہلی ٹیکنیک ہمیں نظر آتی ہے لاجیکل انکریمنٹلزم کی, جس کو فیمس آتھر ہیں, اسٹریٹجسٹ ہیں, کوئن نے سجیسٹ کیا تھا. دوسرا ہمیں نظر آتا ہے جسے ہم پارشلی ڈیل بھی کر چکے ہیں, ریڈیکل اور ٹرانسفارمیٹیو چینج. یہ دوسری ٹائپ ہے کہ اگر امپلیمنٹیشن ہم نے کرنا ہے تو ریڈیکل وے آف چینج مینجمنٹ از افیکٹو. اور ارلیئر جس میں پہلے ہم نے ٹائپ میں بات کی تھی کہ لاجیکل انکریمنٹلزم از وے آف مینیجنگ چینج از بیٹر. تھرڈ جو ہے ان دونوں کا مکس ہے بیسیکلی کہ انکریمنٹل چینج از افیکٹو اور ریڈیکل وے آف مینجمنٹ از افیکٹو. ان دونوں کو ایک آتھر ہیں جس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, انہوں نے اس پہ خاصا کام کیا تھا. گرینر ماڈل ہے جس پہ ہم ڈیٹیل میں بات بھی کر چکے ہیں پچھلے سیشنز میں, لیکن اسی کو سپورٹ کرتا ہے, اس سے ملتا جلتا ہے لیکن یہ ٹرم تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اس کا نام ہے پنکچویٹڈ ایکویلیبریم ماڈل, اور یہ ٹشمین اور رومینیلی نے بیسیکلی یہ ماڈل دیا ہے. اس کا بھی کمپلیٹ ریفرنس آپ کو اپنے ہینڈ آؤٹس میں مل جائے گا. اور چوتھا جو امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہے وہ او ڈی ماڈل ہے, یعنی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ. آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے سبجیکٹ پہ بھی ہم پچھلے سیشنز میں اس کو ڈیفائن کر چکے ہیں کہ واٹ او ڈی از آل اباؤٹ اینڈ ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام چینج مینجمنٹ, اور یہ فل فلیج سبجیکٹ کے طور پہ بھی پڑھایا جاتا ہے. تو اگر ہم ان پوری امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز کو کمپریہنسولی اگر ویو کریں تو ہمیں یہ 4 ٹائپس آف امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز نظر آتی ہیں. ون از انکریمنٹلزم, سیکنڈ از ریڈیکل اور ٹرانسفارمیٹیو implementation, third is which is supported by the model of Tushman and Romanelli, which is punctuated equilibrium model, and fourth is basically OD model. تو آج کے سیشن سے ہم کنٹینیو کریں گے فرسٹ امپلیمنٹیشن تھیسس سے which is logical incrementalism, اور اپنے آنے والے دنوں میں, آنے والے سیشنز میں ہم انہی 4 ماڈلز پہ ہم بات کریں گے کہ جناب امپلیمنٹیشن کو ہم کس طرح افیکٹولی آرگنائزیشنل چینج پروگرام کے کانٹیکسٹ میں ہم افیکٹو بنا سکتے ہیں یا افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی چینج پروگرام کو ان سمپل ورڈز. تو اب ہم سب سے پہلے جاتے ہیں فرسٹ ماڈل پہ جو امپلیمنٹیشن تھیسس کے حوالے سے ہیں. دیر آر 4 various theses which I earlier told you, and very first thesis is that of logical incrementalism. لاجیکل انکریمنٹلزم کا ماڈل جو ہے وہ کوئن نے دیا ہے,
اور اس کو سب سے پہلے یہ ٹرم جو انوینٹ کی ہے وہ لنڈ بلوم ہیں, ایک اسٹریٹجسٹ ہیں یا مینجمنٹ کنسلٹنٹس آپ سمجھ لیں, بیک ان 1960s انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا تھا. انفیکٹ اب اگر اس سے پہلے کا ہم پریویلنگ پیراڈائم دیکھیں مینجمنٹ میں, تو اس وقت پلاننگ پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا کہ کارپوریٹ ایگزیکٹو لیول پہ آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ پلان بنائے اور پھر اس پلان کو امپلیمنٹیشن. اور اس وقت کا جو کانسیپٹ تھا بیک ان 1960s کہ پلاننگ یا پلان کو ایک اسٹیٹک انسٹرومنٹ کے طور پہ لیا جاتا تھا, اور پھر سارے آرگنائزیشن میں جتنے بھی فورسز ہیں یا ڈفرینٹ لیول آف مینجمنٹ ہیں ان کو مڈل لیول مینیجرز ہیں یا فرسٹ لیول مینجمنٹ ہے یا سپروائزرز اور ورکرز کے لیول پہ, کہ اس کو ایز سچ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ اسٹیٹک کانسیپٹ ہے بیسیکلی بیک ان 1960s. تو یہ ریشنلی اس چیز پہ زور تھا کہ پلان کو ایک بہت اچھا اور خوبصورت اور بہت آرگنائزیشن کے لیے, فرم کے لیے بہت اچھا پلان بنایا جائے, اور پھر سب کو کہا جائے کہ لک ہیئر از اے پلان اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دس, اور لوگ اسے ایز میکینیکلی امپلیمنٹ کر دیں اور اس کی ایفیکیسی پہ بلیو کریں کہ یہ بہت اچھا ایفیشینٹ اور افیکٹو پلان ہے. تو لنڈ بلوم نے سب سے پہلے اس نے کہا کہ جناب اگر وہ اسٹریٹجک چینج ہے اس پلان میں یا ٹیکٹیکل لیول آف چینج ہے یا کسی بھی لیول آف چینج ہے, irrespective آف دیٹ کہ جی ورک فورس جو ہے آرگنائزیشن میں وہ اسے افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکتی ہے. تو ایز اگینسٹ دیٹ لنڈ بلوم نے فرسٹ ٹائم یہ کہا کہ نہیں جناب, اس نے ڈی ایمفیسائز کیا پلاننگ کے اس ماڈل کو جو کہ پلان کو اسٹیٹک وے میں لیتا ہے, بلکہ اس نے کہا کہ نہیں, چیزوں کو ہم نے گریجولی امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اس میں ایک ایلیمنٹ آف گریجولزم ہے, اور وہ انکریمنٹل مینر میں چیزیں ہوتی ہیں, اور ایون جو انکریمنٹل چینج ہے وہ بھی اسٹریٹجک نیچر کی ہو سکتی ہے کہ چیزیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم کمپائل کرتی ہیں, ایکومولیٹ کرتی ہیں, اور پھر ایک بڑی ریزلٹنٹ چینج آتی ہے. تو اسمال مارجنل انکریمنٹل چینج از بیسیکلی لیڈنگ ٹو ہیو لارج اسکیل ٹرانسفارمیشنل چینج. یہ بیسیکلی اس کا تھیسس سب سے پہلے 1960 میں لنڈ بلوم نے دیا. تو لنڈ بلوم کا کہنا یہ ہے, اس نے اس کو نام دیا دی کانسیپٹ آف مڈلنگ تھرو, یعنی جب ہم امپلیمنٹیشن کریں گے تو یہ ایک مڈی پروسیس ہے. یہ اتنا سمپل نیٹ کلین پروسیس نہیں ہے کہ آپ پلان انویزیج کریں, فارمولیٹ کریں, اور پھر آپ ورکرز اور مڈل لیول مینیجرز اور آپریشنل لیول مینیجرز کو کہیں کہ آپ اسے امپلیمنٹ کر لیں ان اے ویری نیٹ کلین سیکوینشل مینر. رادر ہوتا کیا ہے کہ اس میں مڈلنگ ہوتی ہے, یعنی کچھ جس طرح مڈی پروسیس ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں, نیٹ سیکوینشل نہیں ہے, بلکہ بہت سارے اس میں پالیٹکس, کانفلکٹ, اسٹرگل, وہ ویریس فورسز کے جو پش اینڈ پل کرتی ہیں, اس کے بعد ہی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو ریزلٹنٹلی کیا ہوتا ہے کہ پلان کا کچھ آسپیکٹ امپلیمنٹ ہوگا اور کچھ آسپیکٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. تو کیا چیز ہوگی جو امپلیمنٹیشن کے قابل ہوگی, وہ پھر آرگنائزیشنل کا کانٹیکسٹ یا انوائرمنٹل کانٹیکسٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویدر دس پلان از ورتھ امپلیمنٹیشن اور ناٹ, یا یہ افیکٹولی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں. اور ریالٹی کے لیول پہ, جسے آپ کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی کے لیول پہ, کہ ویدر دس از ٹو لافٹی, ٹو آئیڈیل اے پلان, اینڈ ویدر اٹ از امپلیمنٹیبل اور ناٹ. تو یہ چیز بیسی دے گا. پھر پلان کے بارے میں آ گیا کہ جناب پلان کو بھی ریئلسٹک ہونا چاہیے, یہ پھر ایک الگ بات ہے. لیکن لنڈ بلوم نے جو چیز آرگو کی ہے کہ آرگنائزیشن دے آر ہیویلی بلڈ اپون دیئر پاسٹ ایکشنز ان ڈٹرمننگ دی فیوچر ڈائریکشن, کہ آرگنائزیشن میں پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے جب وہ فیوچر کی طرف دیکھتے ہیں تو فیوچر از آلویز بیسڈ آن یور پاسٹ اینڈ وٹ یو آر ڈوئنگ ان پریزنٹ ٹرمس. دیکھیں اب یہ فیوچر اسٹیٹ جو ہے انفیکٹ آپ کی پاسٹ اور آپ کی پریزنٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو فیوچر کوئی آئسولیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک ڈسکنٹینیوس مینر میں آپ کے پاسٹ کو ڈس ریگارڈ کیے ہوئے وہ آپ فیوچر میں جا سکیں, بلکہ ہوتا کیا ہے کہ فیوچر بھی انفیکٹ پاسٹ کے ڈیسیجن میکنگ, یعنی آرگنائزیشن کی اپنی ہسٹری کیا ہے, پاسٹ میں اس کی کس قسم کے سکسیسز رہی ہیں, اور کیا اس سے آرگنائزیشن نے کیا لیسن لرن کیے. ٹھیک ہے, یہ چیز انڈیویجول کے لیول پر بھی اپلائی ہوتی ہے, آرگنائزیشن کے لیول پہ ہم اس کی اپلیکیشن ابھی دیکھ رہے ہیں, اور یہ چیز انفیکٹ قوموں کے بارے میں بھی ہے کہ نیشنز کے حوالے سے بھی آ سکتی ہے کہ جناب کسی بھی قوم کا اس کا پاسٹ کیا ہے, ایون اس کا کانسیپٹ کوالٹی کا ہے یا بزنس کے بارے میں یا دوسری پروگرس اور ڈیولپمنٹ کا ویو ہے, تو اس کی ہسٹری کیا ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ نیشن کین ناٹ جمپ آؤٹ آف اٹس
اسکن. تو پاسٹ از لائک اے اسکن, کہ اس کی ہسٹری جو ہے وہ اس کی اسکن ہے, اور کوئی آدمی اپنی اسکن سے باہر نہیں آ سکتا. اسی طرح قومیں بھی اپنی ہسٹری سے باہر نہیں آتی, بلکہ پاسٹ کا جو ڈیٹا ہے اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ایون اسٹیٹسٹکس کے ہم چیزیں دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ پاسٹ کے ڈیٹا پہ ہی فیوچر پروجیکشن کی جاتی ہے. تو یہاں پہ لنڈ بلوم کا کہنا ہے کہ آرگنائزیشن میں بھی چینج ایسے ڈسکنٹینیوس اور کوانٹم وے میں نہیں آئے گی, بلکہ ہوگا کیا کہ اس کے پاسٹ پہ ڈپینڈ کرے گا کہ پاسٹ میں ڈیسیژن میکنگ سٹائل یا لیڈرشپ سٹائل, مینجمنٹ پروسیسز, آرگنائزیشن اسٹرکچر, اس کے آبجیکٹیوز, اس کی پرفارمنس, اس کی اچیومنٹس, اس کے فیلیورز وہ کیا ہیں پاسٹ میں, اور اس بیسس پہ آپ ڈٹرمن کریں کہ جناب فیوچر کس قسم کے پراسپیکٹس رکھتا ہے آرگنائزیشن کے لیے. سو اس کا مین تھیسس یہ ہے کہ چینج از این ایکسٹینشن آف آرگنائزیشنز ہسٹری. کیا بات ہے, بڑی سمپل سی اس نے کوٹیشن دی ہے, وہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چینج از این ایکسٹینشن آف آرگنائزیشن ہسٹری, کہ جو بھی چینج پروگرام ہے دیٹ ان فیکٹ از ڈیپینڈنٹ اپون آرگنائزیشن ہسٹری. تو ہسٹری کی انٹرپریٹیشن کریں اور پھر دیکھیں کہ فیوچر چینج whether it is likely to happen or not. اور یہی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں اگر اسی کانسیپٹ کو ہم اپلائی کریں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, کہ آرگنائزیشن پرفارمنس اینڈ پاکستانی کانٹیکسٹ, ان میں جب بھی چینج, چاہے آپ کارپوریٹ سیکٹر کی آرگنائزیشن لے لیں یا پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کو کنسیڈر کر لیں, کہ جناب چینج پروگرام کیوں فیل ہوتے ہیں اور کیوں وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو جب ہم فیلیور کی بات کریں, فار انسٹنس پبلک سیکٹر آرگنائزیشن, کیونکہ پاکستان میں یہ ڈومیننٹ فینومینا جو ہے وہ پبلک سیکٹر, جسے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ پبلک سیکٹر نے کراؤڈ آؤٹ کیا ہوا ہے, بیسیکلی کراؤڈ آؤٹ. تو پبلک سیکٹر ڈومیننٹ ہے, اور ایون پرائیویٹ سیکٹر بھی, کارپوریٹ سیکٹر بھی پاکستان کے جو پبلک سیکٹر کی مینجمنٹ پریکٹسز, اس کے سٹائل, اور وہاں سے لرن کرتا ہے, اور اس کی ایک ہسٹری ہے, اس کی کلونیل ہسٹری ہے فار انسٹنس آرگنائزیشنس کی. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن کی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن پہ اسی کانسیپٹ کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں, کہ جب بھی ہم ایمبیشیس پروگرام بنائیں گے ڈیولپمنٹ کا, گڈ گورننس کا, ٹھیک ہے, تو وہ کیوں فیل ہوتا ہے یا کیوں سکسیزفل ہے. موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی جو ایمبیشیس اور چیلنجنگ اور ہائر آئیڈیلز کی طرف جب بھی ہم پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کو ڈائریکٹ کرتے ہیں تو وہ فیل ہوتی ہے. Why policy reforms fail in public sector organization? Just because of implementation. Otherwise یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا 5-year plan, جو فرسٹ 5-year plan بنا تھا, ان ٹرمز آف ڈاکومنٹ یا ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے, اور اس کے گولز اور اس کی مینز کے حوالے سے, اس کو ایک آئیڈیل قسم کا ڈاکومنٹ مانا جاتا ہے ایون ورلڈ وائڈ. لیکن واٹ ہیپن کہ امپلیمنٹیشن فیز میں اس کے پرابلمز آئی ہیں. تو امپلیمنٹیشن میں اگر آپ دیکھیں کہ پاسٹ میں آرگنائزیشن, اگر آرگنائزیشن ڈائریکٹڈ ہے, کنٹرول اور ریونیو سینٹرک آرگنائزیشن ہے, میں خاص طور پہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں, جس میں کنٹرول کا ایلیمنٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ ریونیو ایکسٹریکشن ہے, تو اس کو آپ نے کس طرح کنٹرول کی بجائے وہاں پہ گڈ گورننس لائیں گے, یا ڈیموکریٹک وے میں وہ آرگنائزیشن فنکشن کرے گا, اور ریونیو سینٹرک کی جگہ اسے آپ ڈیولپمنٹ سینٹرک کیسے بنائیں گے. تو آبجیکٹو بیسیکلی وہ پاسٹ کے ہی اور ٹرینڈ اور پیٹرن پاسٹ کا ہی فالو کر رہا ہے, اور اس وجہ سے بہت ہی آئیڈیل قسم کے جو ڈراسٹک ٹرانسفارمیشنل ریفارمز ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں فیل ہو جاتے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے سے جو پاکستانی کارپوریٹ سیکٹر ہے, چونکہ کوئی ایسے میننگ فل اسٹڈی ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم یہ نہیں دیکھ سکتے, لیکن اس کی اوور آل ایفیکیسی اس حوالے سے ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ افیکٹو اگر ہم اسے بنائیں گے تو ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ایز اگینسٹ لارج اسکیل ٹرانسفارمیشنل اور ریڈیکل چینج کے بجائے جو یہاں پہ آتھر سجیسٹ کر رہے ہیں وہ انکریمنٹل چینج پہ بلیو کرنا اور ایلیمنٹ آف گریجولیزم پہ بلیو کرنا ہے. کوئن جو ہیں ایک آتھر جس کو میں نے ارلیئر بھی سجیسٹ کیا, دیکھیں لاجیکل انکریمنٹلزم کو اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو لنڈ بلوم کا آپ کام دیکھ سکتے ہیں, کوئن کا کام دیکھ سکتے ہیں, منٹسبرگ کا بھی بیسیکلی اسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے کہ وہ بھی انکریمنٹلزم کو فیور کرتا ہے, یا پھر یہ ہم نے ایک اور اسکالر جس کو ارلیئر ہم نے کنسیڈر کیا تھا
ٹشمین اینڈ رومینیلی، اس کو بھی آپ کنسیڈر. تو یہ 3-4 آتھرز ہیں، اس کے کام کو آپ دیکھ سکتے ہیں، فردر سائٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس پر سے ان سارے اسکالرس کا کام کو ایکسیس آپ کر سکتے ہیں اس لیکچر کی سپورٹ میں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کوئن ایک اسکالر ہیں، انہوں نے پلانڈ چینج میں اور آرڈرلی ٹرانزیشن، دیکھیں وہی ٹرانزیشن کی کہ ہاؤ ٹو مینیج ٹرانزیشن فرام ایگزسٹنگ اسٹیٹ ٹو ڈیزائرڈ اسٹیٹ، اس کو ہم نے آرڈرلی مینر میں ایگزیکیوٹ کرنا ہے، لائک پلانڈ وے میں ہم نے چلنا ہے. لیکن پلاننگ کس بیسس پہ ہوگی؟ انکریمنٹل بیسس پہ ہوگی. پلاننگ اس پہ ریڈیکل وے میں ہم نہیں کر سکتے. لائک جو 2 ٹائپولوجیز ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی اسٹڈی کیا ہے اور آفن کنسلٹ کیا ہے کہ وہ ایوولوشنری ٹائپ آف چینج ہے یا ریوولوشنری ٹائپ آف چینج. تو پلاننگ کے ایلیمنٹ کو موسٹ آف دا ٹائم مینجمنٹ اسکالر پریفر کرتے ہیں، لیکن پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے اس میں گریجولیزم کے ذریعے یا ریڈیکلزم کے ذریعے. تو کوئن جو اسکالر ہیں انہوں نے اس کو فوکس کیا ہے بیسیکلی کہ پلانڈ چینج ہونی چاہیے اور آرڈرلی ٹرانزیشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم انکریمنٹل مینر میں ہی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی یہ اسکالر جو ہے مینجمنٹ اسکالر، یہ بیسیکلی ریڈیکل چینج کے اگینسٹ ہیں کہ جناب آرگنائزیشن میں ڈائریکشن کے کانٹیکسٹ میں یا سسٹمک لیول پہ یا اسٹرکچرل لیول پہ کوئی ہمیں ریڈیکل چینج نہیں کرنا چاہیے اور ریڈیکل چینج افیکٹو نہیں ہوگی. بلکہ کوئن سجیسٹ کرتا ہے اور اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ افیکٹو مینیجر وہی ہے جو کہ آرگنائزیشن کو اسمال لاجیکل اور انکریمنٹل سٹیج میں فیوچر ڈائریکشن کی طرف لے جائے. تو پوائنٹ یہاں پہ کہنے کا یہ ہے کہ انکریمنٹل چینج جو ہے وہ امپلائیز کا کانفیڈنس انکریز کرنے کا باعث بنتی ہے اور آرگنائزیشن کی جو ڈپینڈنس ہے وہ آؤٹ سائڈر پہ بیسیکلی ریڈیوس کرتی ہے، بلکہ وہ چینج کو آرگنائزیشن کے جیسے ہم کہتے ہیں فرام ود ان فینومینا کے طور پہ دیکھتی ہے کہ اگر اسٹریٹجک چینج ہم نے لانی ہے تو اس کا مومنٹم آرگنائزیشن کے اندر ہی ڈیولپ ہونا چاہیے، اور مینیجر جیسے ہی آرگنائزیشن میں گریجولی چینج لائیں گے اور اس کا ریزلٹ دیکھیں گے اور اس کی سکسیس دیکھیں گے تو ان کا کانفیڈنس لیول انکریز ہوگا کہ ہم یہ بھی اچیو کر سکتے ہیں. وہ انہیں موٹیویٹڈ اسٹیٹ آف افیئرس میں رکھے گی اور امپلائیز اور مینیجرز جو ہیں وہ اس طرح ان کی بھی پروگرامنگ ہوگی کہ لوگ وی کین اچیو آل دیز آبجیکٹیوز، گولز اینڈ ٹارگیٹس. تو پوائنٹ یہاں پہ یہی ہے کہ جی گریجولیزم جو ہے دیٹ از کی ٹو سکسیس ان کیس آف ایون برنگنگ ان اسٹریٹجک آرگنائزیشنل چینج. دیئرفور ہم کوئن کے کام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو 2 ٹائپولوجیز نظر آتی ہیں کہ ایوولوشنری ٹائپ آف چینج ہے اور دوسری ریوولوشنری ٹائپ آف چینج. تو کوئن ہمیں اس چیز پہ فوکس کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جناب ایوولوشنری چینج ہونی چاہیے انسٹیڈ آف ریوولوشنری. پھر ہم 2 ٹائپس کی چینج دیکھتے ہیں کہ جناب آرگنائزیشن میں پلانڈ وے میں چلنا چاہیے یا پھر جسے ہم آرڈر کا سینس دیتے ہیں کہ آرڈر پلاننگ ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ این انکریمنٹل لیول، اور یا پھر آرڈر ورسز ڈس آرڈر ہم دیکھیں کہ کیوٹک بھی ڈیفینیٹلی ہے. تو آرڈر ورسز ڈس آرڈر میں کوئن جو سجیسٹ کرتا ہے وہ آرڈرلی چینج کو سجیسٹ کرتا ہے. تو اسٹوڈینٹس اب آپ یہ سلائڈ دیکھیں گے جس میں ایوولوشنری اور آرڈرلی ٹائپ آف چینج کی ایٹریبیوٹس آپ کو نظر آئیں گی. فار انسٹنس اب یہ دیکھیں گے جی ایوولوشنری اینڈ آرڈرلی ٹائپ آف چینجز آر فالوڈ ود consensus and collaborative style of management and instead of conflict and power oriented style of management. تو اب یہاں پہ اس سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ جناب 2 قسم کی ہمیں کانفلکٹ ریزولوشن سٹائل نظر آتے ہیں. ایک یہ کہ کانفلکٹ کو آپ سیٹل کر سکتے ہیں تھرو کولیبوریشن اینڈ کوپریشن، اور دوسرا جو ویو ہے آرگنائزیشن میں وہ یہ کہ اگر کنفلکٹ کو آپ دیکھیں پاور سٹرگل کے، پاور پالیٹکس کے ٹرمز میں، تو اب یہاں دونوں کی لاجک ہمیں نظر آتی ہے. آرڈرلی چینج اور ایوولوشنری چینج میں کون سی ٹیکنیک افیکٹو ہوگی؟ کولیبوریشن اینڈ کوپریشن کی. اگر ہم ویو کرتے ہیں جیسے موسٹلی اسکالر آج کے دور میں یعنی ایٹ پریزنٹ، کوئن نے بات کی تھی یہ پیراڈائم بیسیکلی پاپولر رہا 1980s میں، جہاں پہ اس دور میں انوائرمنٹ فیئرلی اسٹیبل تھا. لیکن آج کا ہم انوائرمنٹ دیکھیں تو یہ بہت ہی ٹربولنٹ انوائرمنٹ ہے جہاں پہ چینج بہت فریکوینٹلی
اور بہت ریپڈلی اور بہت کوئکلی آتی ہے, تو سائز اینڈ اسکیل آف چینج جو ہے وہ بہت لارج ہے اور کوالٹیٹیولی ڈفر کر رہا ہے پاس سے, تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ ڈسکنٹینیوس چینج. تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ریولوشنری چینج اور ڈس آرڈرلی چینج کی جو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں ہمیں پاور اسٹرگل اور کانفلکٹ اورینٹیشن زیادہ نظر آتی ہے. تو یہ اس سلائیڈ میں ہم نے یہ چیزیں آبزرو کی کہ اگر ایوولوشنری چینج ہوگی, ایوولوشنری ٹائپ آف چینج ہوگی, تو وہ پھر ہم کولیبوریٹو اور کنسنسس اورینٹیڈ لیڈرشپ یا مینجمنٹ اسٹائل ہم نے آپٹ کرنا ہے, تو یہ افیکٹو ہوگی ان لوئرنگ ریزسٹینس اینڈ انکریزنگ سپورٹ فار آور چینج پروگرام. اور اگر یہ ریولوشنری ٹائپ آف چینج ہے تو پھر اس میں پاور پالیٹکس ہوگا, کیونکہ اس میں پھر لوگ ڈسلوکیٹ ہوں گے, ویسٹڈ انٹرسٹ لوگوں کے بیسیکلی اس میں شیک اپ ہوگا, تو ڈراسٹک چینج ہوگی ڈیفینیٹلی. اس کے لیے پھر ٹیکنیک بھی ڈفرینٹ ہے, تو پھر ہمیں اسے پولیٹیکل لیول پہ پاور پالیٹکس کے ٹرمز میں اسے کوپ اپ کرنا ہے. اسی طرح اگر اسی دو کلاسیفیکیشنز کو لے کر چلیں تو کوئن نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ایوولوشنری کانٹیکسٹ میں ہمیں اس چیز کو اتھارٹی کے ڈفرینٹ کانسیپٹس ہم نے دیکھے, تو ایکسپرٹ اتھارٹی کا رول ہمیں زیادہ نظر آئے گا. پرسویسونیس آف ڈیٹا, کہ ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے, ٹیکنیکل اوپینین کیا کہہ رہی ہے, اور اس میں ایکسپرٹ کی رائے پہ ہمیں زیادہ یقین کرنا پڑے گا ان آرڈر ٹو گو فار انکریمنٹل چینج ایز اگینسٹ چینج وچ بلیو ان پوزیشنل اتھارٹی آف اے مینیجر یا ایموشنل آسپیکٹ آف کرزمیٹک لیڈرشپ. کیونکہ جب ہم ریولوشنری یا ڈراسٹک چینج کو فالو کرنا چاہیں گے تو پھر ریزلٹنٹلی لیڈرشپ اسٹائل ہمیں, کیونکہ وہ ڈراسٹک لیول پہ ہوگا, تو پھر اس سے پہلے ہمیں ایموشنل یا کرزمیٹک لیڈرشپ پہ یا پوزیشنل اتھارٹی جیسے ہم آرگنائزیشن یا ویبر کے کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں, لیگل کانٹیکسٹ میں, تو وہ کوئرسو میتھڈ آ جاتا ہے. لیگل میتھڈ آرگنائزیشن میں کوئرسو میتھڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز اگینسٹ دی فارمر ون وچ اسینشلی بلیوڈ ان ایکسپرٹ اتھارٹی آف ڈیٹا اینڈ پرسویسونیس. وہی پرسویسونیس مینس کہ کانسنسس اورینٹیڈ لیڈرشپ اسٹائل ہونا چاہیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ انکریمنٹلزم کی اسٹریٹجی اپنے ٹائم کے حساب سے, دیکھیں جو مینجمنٹ کے ڈفرینٹ پیراڈائمز ہم آتے ہیں, ایٹ ٹائمز اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں, جناب ایک ہی کانسیپٹ ڈفرینٹ ٹرمینالوجی میں, تھیم ایک ہے لیکن کانسیپٹس ڈفرینٹ ورڈز میں, ڈفرینٹ جارگنز میں, ڈفرینٹ ٹیکنیکل ڈیفینیشنل وے میں ہم اسے مینجمنٹ کے لٹریچر میں دیکھتے ہیں, تو ایٹ ٹائم اسٹوڈنٹ گیٹ کنفیوزڈ. تو اس کنفیوژن کو ریزالو کس طرح ہم کریں گے, تو اس کا ایک طریقہ دیکھیں کہ جناب یہ کس ٹائم اسپین میں یہ کانسیپٹ پاپولر رہا ہے. فار انسٹنس لاجیکل انکریمنٹلزم کا اگر ہم ٹائم کے ساتھ اس کا انالیسز کریں, کیونکہ ہر دور میں خاص قسم کے حالات ہیں اور وہ اسکالرس کو لے جاتی ہے کہ وہ اس کے مطابق ٹرمینالوجی کمپریہنسولی یا کوئی ڈاکٹرین یا کوئی کانسیپٹ دیں. تو کوئن جس دور میں اس نے آرگنائزیشن کو اسٹڈی کیا اور جو ڈیٹا اس کے پاس آیا اس کی بیس پہ وہ 1980s کا ہمیں نظر آتا ہے, 1980s 70s اور 80s کا. تو 70s اور 80s کو ہم اسٹیبل انوائرمنٹ جانتے ہیں کہ چیزیں بائی اینڈ لارج وہ اسٹیبل رہیں, اور جو 90s اور 2000 کا اگر آپ انوائرمنٹ دیکھیں جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسٹریٹجک لیول پہ چینجز ہمیں زیادہ فریکوینٹ نظر آتی ہیں. تو فار انسٹنس کاسٹ کٹنگ اسٹریٹجیز کا آپ زیادہ یوٹیلیٹی دیکھیں, ڈاؤن سائزنگ کی بات بھی ہم نے, جوائنٹ وینچرز, اسٹریٹجک الائنسز, مرجرز, ایکوزیشنز, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریڈیکل ٹرانسفارمیٹیو چینج کے بارے میں بات کرتی ہیں جو کہ ہمیں 1990s اور 2000 میں نظر آتا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہر دور کے اپنے مینجمنٹ کے پاپولر کانسیپٹس اور پیراڈائم رہے ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہے اس کنفیوژن کو ریزالو کرنے کا, وہ یہ کہ آپ اسے ٹائم وائز کرونک گوئنگ بائی دی کرونالوجی فار انسٹنس, کہ اس میں دیکھیں کہ یہ آتھر کس دور میں تھا اور جس دور میں یہ تھا تو اس وقت حالات کیسے تھے, آرگنائزیشن اور کارپوریشنز میں پاپولر مینجمنٹ پیراڈائم کیا تھا, ورلڈ اکنامکس اینڈ پالیٹکس میں ٹرینڈ کیا تھا, ٹھیک, اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس کو ایسوسیٹ کر لیں اس مینجمنٹ پیراڈائم کو جسے آپ کہتے ہیں کہ میکرو اکنامک میکرو لیول انوائرمنٹ جس میں پالیٹکس, اکنامکس اینڈ سوشل اینڈ ٹیکنالوجیکل جسے ہم پیسٹ انالیسس کہتے ہیں, تو اس فریم ورک میں آپ بیسیکلی اس
مینجمنٹ کی کانسیپٹ کی یوٹیلیٹی دیکھتے ہیں کہ اس دور میں آپ کو وہ پاپولر پیراڈائم آف مینجمنٹ نظر آتا ہے. تو ایک یہ طریقہ ہے مینجمنٹ کے لٹریچر کو اسٹڈی کرنے کا کہ آپ اس کی اورینٹیشن دیکھیں کہ یہ کس پوائنٹ آف ٹائم میں یہ کوائن کیا گیا. جسے آپ پھر کہ ہسٹری آف مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں کہ فریڈرک ٹیلر نے جس دور میں اپنے سارے مینجمنٹ کے کانسیپٹ دیے اور پھر ہیومن ریلیشن اسکول بعد میں ایمرج ہوا, تو دونوں کا انوائرمنٹ اور اس کے ٹریٹس اور اس کی کریکٹرسٹکس اسینشلی ڈفرینٹ تھیں. تو اس وجہ سے مینجمنٹ کی اورینٹیشن میں ہمیں ایک شفٹ نظر آیا, وہ جسے آپ تھیوری ایکس, تھیوری وائی, یا میکنسٹک ٹائپ آف آرگنائزیشن, یا ہیومین ٹائپ آف آرگنائزیشن, یا ہیومن ریلیشن ٹائپ آف آرگنائزیشن پہ ہمیں اس شفٹ ہوتا ہوا مینجمنٹ پیراڈائم میں ہمیں ایک شفٹ نظر آتا ہے. ہم بات کر رہے تھے لاجیکل انکریمنٹلزم کی, تو منٹسبرگ ایک اور اسکالر ہیں, مینجمنٹ اسٹریٹجسٹ ہیں, 1990s میں ان کا جو کام ہے مینجمنٹ اسٹریٹجی پہ وہ بہت ہی انفلوئنشیل اور ڈیسائسو مانا جاتا ہے. تو منٹسبرگ کے نزدیک کیا ہے اسٹریٹجی, کہ اسٹریٹجی ایمرجز اوور اے پیریڈ آف ٹائم تھرو کنٹینیوئنگ پروسیس آف آرگنائزیشن ایکشن اینڈ لرننگ اینڈ سو ایز ٹو کوپ اپ ود انوائرمنٹ. تو منٹسبرگ کا فوکس اگین لاجیکل انکریمنٹلزم کو فوکس کرتا ہے, لیکن اس نے جو ٹرمینالوجی یوز کی ہے وہ آرگنائزیشن لرننگ کے سینس میں کی ہے. تو منٹسبرگ کا کہنا یہ ہے کہ پلانڈ اسٹریٹجی, اگر اسٹریٹجی کو ہم پلان کریں تو اس کے ہمیں جب ہم امپلیمنٹیشن تک پہنچیں گے تو اس کے ہمیں 2 فیچرز نظر آئیں گے, کہ وہ جو ہم نے پلان کیا ہے اس کا کچھ حصہ امپلیمنٹ ہوگا اور کچھ حصہ ڈراپ ہو جائے گا, جو امپلیمنٹیشن جس پہ ہم نہیں کر سکتے. تو لیکن جو پلانڈ امپلیمنٹیشن کا جو آؤٹ کم ہوگا اس میں جو بھی انوائرمنٹ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں ایمرج ہو کے اس کا حصہ بن جائیں گی. تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پلاننگ کو بھی فلیکسیبل رکھنا چاہیے, کہ حالات و واقعات اور انوائرمنٹ کے کانٹیکسٹ میں اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں, اور اس میں ایک کنٹینجنسی انٹرپریٹیشن بھی کنسیڈر کی جانی چاہیے. یعنی پلانز کو ہم اسٹیٹک مینر میں ایبسلوٹ سینس میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ منٹسبرگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایمرجنٹ اسٹریٹجی. تو ایمرجنٹ اسٹریٹجی از بیسیکلی کمپوزڈ آف 2 things. 1 کہ جی انوائرمنٹ ہیز چینجڈ, ٹھیک, اور جو کہ ایمرج ہوا ہے انوائرمنٹ سے شامل ہو گیا ایکچولی امپلیمنٹیشن میں ریزلٹ آئی. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انفورسین ہوتے ہیں, جس کو ہم پلان نہیں کر پاتے, وہ چیزیں بھی ہماری ایکچوئل آؤٹ کم میں شامل ہو جاتی ہیں. اور پھر پلان کا وہ حصہ کہ جو ہم امپلیمنٹ جس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ایمرجنٹ اسٹریٹجی از کمپوزڈ آف 2 things. The part of it is what we were able to visualize and implement it, and something which we could not visualize, which is unforeseen, ٹھیک ہے, اور unexpected, unpredictable, جس کو ہم بالکل نہیں دیکھ سکے, اور environment میں ایسی چینج آئی. تو ایمرجنٹ اسٹریٹجی کا یہ کانسیپٹ بھی اگین ہمیں لاجیکل انکریمنٹلزم کے قریب نظر آتا ہے. آرگنائزیشن لرننگ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ بھی, جس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے مینجمنٹ لٹریچر میں 2000 میں فار انسٹنس, وہ بھی ہمیں اس لاجیکل انکریمنٹلزم کو بیسیکلی فوکس کرتے ہوئے اور اسے ہی ریکنفرم کرتے ہوئے نظر آتا ہے. تو اینی وے پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ انکریمنٹل چینج جو ہے اس نے پلاننگ اسکول کا, جو ٹریڈیشنل پلاننگ اسکول آف مینجمنٹ تھا, اس کو ڈی ایمفیسائز کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے, کہ جو پلان کو اسٹیٹک ایلیمنٹ کے طور پہ لیتا ہے, اور وہ یہ اس پلاننگ اسکول میں کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ ٹاپ مینجمنٹ جو کچھ ویژولائز کرے گی ایز سچ وہی امپلیمنٹیشن ہوگی, بلکہ ہمیں اس میں جو لاجیکل انکریمنٹلزم کا جو اسکول ہے یہ اسینشلی اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ گریجولی ہمیں چینج کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, کیپنگ ان ویو دی ٹائم اینڈ کنڈیشنز آف اینڈ ڈیمانڈز آف انوائرمنٹ which may change definitely from time to time. اسی طرح اب میں آپ کو ایک اور فیمس مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں اینسف. آپ نے اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لٹریچر میں بھی دیکھا ہوگا کہ اینسف میٹرکس ہمیں بیسیکلی ایک پلاننگ ٹول نظر آتا ہے کہ آرگنائزیشن کو کس طرح
مینیج کرنا چاہیے, اپنے کارپوریٹ پلاننگ کرنی چاہیے. تو اینسف کو میں اب ریفر کروں گا اور اس کی کوٹیشن آپ کے سامنے اس سلائیڈ پر آپ دیکھیں گے کہ اینسف اس بارے میں کیا کہتا ہے. اینسف کہتا ہے کہ فرمز اینڈ ادر آرگنائزیشن وچ آر ناٹ سبجیکٹڈ ٹو اسٹریٹجک شاکس ڈو نیور دا لیس گو تھرو discontinuous strategic changes. This occur through step-by-step accumulation of incremental changes which over a long period of time add up to transformation of culture, power structure and competence. تو اسٹوڈینٹس آپ نے سلائڈ دیکھی, اس میں کچھ چیزیں ہیں انہیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. فرسٹ یہ ہے کہ اسٹریٹجک چینج جو ہے نا وہ دو ٹائپس کے ہیں. ایک تو وہ کہ جو آرگنائزیشن آلریڈی اسٹریٹجک چینج موڈ میں ہیں, یعنی وہ ڈیفینیٹلی یہ اسٹریٹجی دے آر گوئنگ فار لائک ڈاؤن سائزنگ, کاسٹ کٹنگ, ٹھیک ہے, ریسٹرکچرنگ یا کوئی ایسا فنڈامنٹل ریڈیکل چینج کی طرف وہ انہوں نے اسٹیٹ کیا ہے پالیسی لیول پہ, مشن کا حصہ ہے اور پھر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. لیکن جو چیز یہاں پہ امپورٹنٹ اس نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ جناب وہ آرگنائزیشن جو اس چینج کے اس موڈ میں نہیں ہے, دوز which are not following strategic change, they are in fact in a strategic change mode. دیکھیں یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو وہ آرگنائزیشن ہے جو اسٹریٹجک چینج موڈ میں ہے, دے آر انڈر گوئنگ اسٹریٹجک چینج, اور دوسری وہ ہیں, دو ٹائپس آف آرگنائزیشن ہیں, دوسری وہ ہیں جو کہ اسٹریٹجک چینج کو فالو نہیں کر رہی بلکہ ٹیکٹیکل لیول آف چینج پہ ہیں, ٹھیک ہے, نان اسٹریٹجک ہم کہہ سکتے ہیں, جو اسمال انکریمنٹل ایوولوشنری آرگنائزیشنز ہیں. تو وہ جو ایوولوشنری آرگنائزیشن ہے انفیکٹ دے آر آلسو گوئنگ تھرو اسٹریٹجک چینج. وہ کیا وجہ کہ جناب یہ دے آر ایکومولیٹنگ ڈیٹا, انفارمیشن, ایکسپیرئنسز آن اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیج, کہ گریجولی آ رہے ہیں. پھر ایک ایسا آئے گا کہ وہ چیزیں ایکومولیٹ ہو کہ پھر ایسے جیسے آپ دیکھیں نا کہ بیلون میں آپ ہوا بھرتے ہیں تو پھر اس کے بعد گریجولی اور ٹائم سٹیج آتا ہے کہ اس میں ایک دھماکہ ہوتا ہے. تو واٹ از دیٹ بیسیکلی کہ پھر اس کی اسٹیٹ چینج ہو جاتی ہے بیسیکلی. تو یہاں پہ بھی آرگنائزیشن کے جی بظاہر جو چیز نان اسٹریٹجک نظر آتی ہے, جو ہمیں ایوولوشنری کانٹیکسٹ میں مارجنل انکریمنٹل چینجز ہیں, وہ بھی لانگ ٹرم میں اسٹریٹجک ہو جاتی ہیں. جس کو ہم نے گرینر ماڈل میں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ گرینر ماڈل اس بارے میں سجیسٹ کرتا ہے کہ وہ مارجنل انکریمنٹل چینج ایونچولی کلمینیٹ انٹو اسٹریٹجک چینج. تو ٹشمین اور رومینیلی کا جو ماڈل ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے, وہ بھی یہی سجیسٹ کرتا ہے, جسے اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ایز اے پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل. ٹھیک ہے, کہ شارٹ ٹرم جو چینجز ہیں دے ایونچولی کلمینیٹ انٹو اے ڈراسٹک چینج, اور پھر ایک دے اسٹیبلش اے نیو ایکولیبریم. تو یہاں پر بھی بیسیکلی اینسف نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جناب یہ آرگنائزیشن جو اسٹریٹجک چینج کے فیز میں نہیں ہے, ان کا ڈیٹا بھی ایکومولیٹ ہوتے ہوتے ایکسپیرئنس جو وہ کرتے ہیں یا لرن کرتے ہیں, ٹھیک, تو یا اڈیپٹیشن موڈ میں ہیں, تو وہ بھی ایک ٹائم پر اسٹریٹجک چینج کی صورت میں مینیفیسٹ کرے گا. تو وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹرانسفارم کر جاتی ہے, اس کا کلچر چینج ہو جاتا ہے, اس کی پاور اورینٹیشن چینج ہو جاتی ہے, اس کا اسٹرکچر اور اس کی کمپیٹنسیز چینج ہو جاتی ہیں. سو اگین اینسف بھی اس چیز کا بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسکول آف تھاٹ کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ بلیو کرتا ہے لاجیکل انکریمنٹلزم پہ. سو اکارڈنگ ٹو اینسف effective planned change management process means minimizing political and cultural resistance to incremental change. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انکریمنٹل چینج کا مقصد بھی یہی ہے کہ آرگنائزیشن کلچر یا آرگنائزیشن پالیٹکس میں جو ریزسٹنس ہے اسے ریڈیوس کرے. کیونکہ انکریمنٹل لیول آف چینج ہے تو مینیجر میں اونرشپ زیادہ ہے, اور اگین جو اسٹائل سجیسٹڈ ہے کہ وہ کنسلٹیٹو اینڈ کنسنسس اورینٹیشن, تو یہ اسٹائل جب سجیسٹڈ ہے تو مینیجر کی انوالومنٹ زیادہ ہے, جسے ہم کہتے ہیں امپلائیز انوالومنٹ, یا جس کو ہم اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں جسے کہا جاتا ہے امپاورمنٹ پیراڈائم. ایک تو یہ کہ اسٹریٹجی میں یا آرگنائزیشن کے آبجیکٹوز میں جو چینج آ رہی ہے
وہ ایک گریجول ہے, گریجولزم ہے, اور اس گریجولزم کو کی اونرشپ ہے, اونرشپ بائی مینیجر. تو ود دا ریزلٹ کہ پالیسیز جو ہیں وہ افیکٹو ہوں گی. تو اس وجہ سے انکریمنٹلسٹ جو ہیں وہ کنونسڈ ہیں کہ آرگنائزیشن میں اگر ہم نے لارج اسکیل ٹرانسفارمیشن بھی لانی ہے, دیکھیں لارج اسکیل ٹرانسفارمیشن اوور اے پیریڈ آف ٹائم لانی ہے, تو پھر ہمیں گریجول وے میں پروسیڈ کرنا چاہیے, ایون گوئنگ فار لارج اسکیل آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشن. اچھا, یہ ویو جو ہے جس کو ہم پھر سیکنڈ اسکول آف تھاٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ ریڈیکل اور ٹرانسفارمیٹیو چینجز کے حوالے سے یا ریڈیکل اسٹریٹجیز کے حوالے سے ایز اگینسٹ انکریمنٹل اسٹریٹجی, تو یہ اسکول آف جو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے وہ اسے ریجیکٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں جی, جو اگر اف یو آر گوئنگ فار بیسیکلی ٹرانسفارمیشنل چینجز دین دس میتھڈ آف چینج ول بی انفیکٹو لائک کنسلٹیٹیو اینڈ کولیبوریشن اورینٹیڈ لیڈرشپ اسٹائل. تو یہ انفیکٹو ہو جائے گا اگر آپ لارج اسکیل ٹرانسفارمیشنل چینج چاہتے ہیں, اور وہ انکریمنٹل ویو کو ڈسکارڈ کرتے ہیں کہ جناب دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی افیکٹو. کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب بیسیکلی آرگنائزیشن میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن اسینشلی کنٹرول سینٹرک ہیں, اور آرگنائزیشن اپنے پاسٹ کے ڈیٹا پہ زیادہ بلیو کرتی ہیں, پاسٹ کے سکسیسز میں اور پاسٹ کی پالیسیز میں زیادہ بلیو کرتے ہیں. تو آرگنائزیشن جو ہیں وہ مارجنل اور انکریمنٹل لیول آف جو اپ گریڈیشن ہے یا انہانسمنٹ ہے آرگنائزیشن کی یا پروڈکٹیوٹی کی انہانسمنٹ, وہ نہیں لا سکتی کیونکہ وہ اکسٹمڈ ہوتی ہیں, وہ روٹینائزڈ ہوتی ہیں. تو وہ روٹینز اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ وہ کریٹو جو ہیں نہیں آرگنائزیشن رہتی, یا مینیجرز جو اس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک کمفرٹ زون میں ہیں, اور وہ چیزوں کو مطلب وہ اس میں کوئی ڈراسٹک امپیکٹ نہیں آ سکتا اگر ہم انکریمنٹل اسٹریٹجی کو فالو کریں. تو آرگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ رول فالوئنگ کلچر ہے, یا آرگنائزیشن میں کنٹرول اورینٹیڈ اور ہائرارکی ہے, اور ہائرارکی اور کنٹرول کے جتنے نیگیٹو آسپیکٹس ہیں کہ وہ آرگنائزیشن بیسیکلی میڈیوکریٹی کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے, ویئر یو آر جسٹ کنسرنڈ ود فلفلنگ ٹارگیٹس اینڈ آبجیکٹیوز, اور اس میں انوویشن اور کریٹیوٹی نہیں آتی. تو اس لیے جو چیز انکریمنٹلی سپورٹ کرتے ہیں ریڈیکل اور ٹرانسفارمیشن اسکول کے جو ماننے والے ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں پروڈکٹیوٹی نہیں آ سکتی اگر انلیس وی گو فار ریڈیکل ٹائپ آف چینجز. تو یہ بیسیکلی دونوں اسکولس کی ڈیبیٹ ہے. اب ہم دوسری ٹائپ پہ, چونکہ ہم نے انکریمنٹل اسکول کا ویو دیکھ لیا کہ وائی دے پرسکرائب ٹو دس ٹائپ آف چینج, اور اس میں چینج آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اور چینج میتھڈ کون سا یہ سجیسٹ کرتے ہیں. تو اب ہم دوسرے اسکول کی طرف آتے ہیں. جو دوسرا اسکول ہے وہ ریڈیکل اور ٹرانسفارمیٹیو چینجز, ٹھیک ہے, یا لارج اسکیل آرگنائزیشنل چینجز کو جو پروموٹ کرتا ہے کہ انلیس یو گیو شاک تھراپی ٹو ممبرز آف دی آرگنائزیشن, یا آرگنائزیشن کو جب تک کوئی شاک نہ دیں, ریڈیکل کوئی ایسا کام نہ کریں, آرگنائزیشن جو ہے وہ افیکٹولی اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکتی. تو یہاں پہ جو اسٹریٹجی ہے وہ شاک تھراپی کی ہے کہ جناب جب تک آپ شاک نہیں دیں گے, جب تک آپ نے فنڈامنٹل چینج نہیں آئے گی, تو پیپل وونٹ موو, پیپل ان آرگنائزیشن اور مینیجرز دے وونٹ موو, کیونکہ وہ ایک آلریڈی کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں, ریزسٹنس لیول بہت ہائی ہوتا ہے, اور انکریمنٹل چینج جو ہے وہ میننگ لیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسے بہت ایزیلی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں, تو اس لیے چینج جو ہے وہ میننگ فل نہیں آتی. چینج کو اگر آپ نے افیکٹو بنانا ہے تو یو نیڈ ٹو گو فار ٹرانسفارمیشن. تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم یہ کلیئرٹی چاہیں گے اس حوالے سے کہ جی اسٹریٹجک چینجز بیسیکلی دے آر آف ٹو ٹائپس. ون کہ آرگنائزیشن میں کہ جو مشن ہے یا اس کی گولز ہیں اس میں ویریشن, یعنی اسٹریٹجک چینج کو ہم ڈیفائن کریں گے ویریشن ان آرگنائزیشن لانگ ٹرم گولز اینڈ مشن, اینڈ دس may occur in two ways, either following incremental or following revolutionary way. یعنی اسٹریٹجک چینج وہی بات جو انصف نے آلریڈی کی اسی سے ملتی جلتی ہے. یعنی اسٹریٹجک چینج کی ہمیں دو ٹائپس نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ انکریمنٹل چینج may lead to strategic change, ٹھیک ہے, چیزیں اسمال گریجویل لیول پہ انکریمنٹ
انکریمنٹل وے میں موو کرتی رہیں اور پھر ایک اسٹیج آئے کہ ویئر یو نیڈ ٹو ٹیک اے ڈراسٹک چینج, یا پھر رائٹ فرام دی بگننگ یو آر ان اے فنڈامنٹل اور اسٹریٹجک چینج موڈ. تو یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسٹریٹجک چینج, دیکھیں اس ارلیئر ٹائپولوجی اسٹریٹجک چینج میں پر بھی ہم نے پچھلے سیشنز میں بہت بات کی ہے, اور آپ اس سے دوبارہ دیکھ لیں کہ جناب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ انکریمنٹل چینج اور ریڈیکل چینج کو کس طرح کلاسیفائی کریں گے اگینسٹ اسٹریٹجک چینج. تو اس کو اگر ہم ریکانسیلیٹ کریں تو ہمیں ریکانسیلیشن اس صورت میں نظر آتی ہے, جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریٹجک چینجز آر آف ٹو ٹائپس بیسیکلی. One is incremental and the other is definitely radical or large scale. تو incremental again lead کرتی ہے over a period of time. تو فرق کہاں پہ ہے؟ صرف ٹائم کہ ایک جگہ پہ ٹائم جو ہے وہ delayed ہے اور it takes a long for organization to overall transform itself. اور دوسرے میں you are already in immediate کنسرن ہے کہ جناب نہیں, آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشن ہم نے اچیو کرنی ہے. تو اب ریڈیکل ٹرانسفارمیشن اسکول پر ڈیٹیل ویو ہم آنے والے سیشن میں کریں گے, لیکن اس کو ایک طرح سے ہم کور کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ جناب جو انکریمنٹل چینج ہے اس اسکول کی ویکنیسز کیا ہیں. جیسا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک طریقہ یہ ہے لرننگ کا کہ جو بھی ایگزسٹنگ پیراڈائم ہے اس کے آپ پازیٹیو آسپیکٹس اور فیچرز دیکھیں, اور پھر اس کی ویکنیسز, اس کی لمیٹیشن, اس کی ازمپشنس کہ جناب یہ کن ازمپشنس پر قائم ہے اس چیز پر بھی دیکھیں. تو اب ہم تھوڑی سی اس حوالے سے بات کرتے ہیں, اور پھر ہم اپنے آنے والے سیشن میں زیادہ بات کریں گے کہ ریڈیکل ٹرانسفارمیشن یا لارج اسکیل آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشن اس کے فیچرز کیا ہیں, لیکن پارشلی ہم اس کو دیکھیں گے اس حوالے سے کہ جو انکریمنٹل اسکول ہے اس کی ویکنیسز کیا ہیں. تو اس کی ویکنیسز بیسیکلی یہ ہے سب سے پہلی کہ اس میں ازمپشن یہی ہے کہ جناب ٹاپ مینیجرز جو ہیں, سب سے پہلی اس میں ازمپشن یہ ہے کہ جو اس کی جس پر یہ بیس کرتا ہے کہ ٹاپ مینیجرز کے پاس they are wise and they are intelligent and they are able to scan environment in a competent manner. لیکن ہوتا کیا ہے ریئل لائف میں کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے میڈیوکریٹی. آرگنائزیشن میں مینیجرز جو ہیں دے کین جسٹ, یا آرگنائزیشن میں جو سلیکشن کا ایلیمنٹ ہے یا موبیلی کا ایلیمنٹ ہے آرگنائزیشن میں بھی اور سوسائٹی میں بھی, اس میں ہمیں یہ دیکھیں کہ جو مینیجر ٹاپ تک جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہائیلی مطلب انٹیلیجنٹ اور اس کا پروفائل ہو اور وہ کمپیٹنٹ انف بھی ہوں کہ انوائرمنٹ کو اسکین کریں, بلکہ وہ کیا ہے ایک اپیزمنٹ کے تھرو, کمپلائنس کے تھرو, ایک جو آپ دیکھیں کہ بینگ اے پولیٹیکل پیپل ایٹ ٹائمز موو اپ ان دی آرگنائزیشن. تو جو پہلی ازمپشن ہے کہ جناب یہ جو پالیسی پلانرز ہیں انکریمنٹل جس پہ پھر انکریمنٹل اسکول بیس کرتا ہے, تو وہ اٹ سیلف جو ازمپشن ہے وہ غلط ہے. تو یہ ایک فرسٹ اس کا کریٹیسزم ہوگا کہ آرگنائزیشن از رن بائی, پہلی ازمپشن ہے کہ آرگنائزیشن از رن بائی ہائیلی انٹیلیجنٹ اینڈ کمپیٹنٹ پیپل. وائل واٹ ہیپن ان ریالٹی کہ آرگنائزیشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مینیجر کی جو موبلٹی اینڈ پیپل ہو ریچ ٹو دی ٹاپ, ناٹ نیسسرلی دے آر ایکسٹراڈینری اینڈ دے آر ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ, بٹ واٹ ہیپن از کہ جی دے آر ایٹ ٹائمز میڈیوکر. Now I am talking of most of the organization. یعنی ایک گریٹر میجورٹی آف آرگنائزیشن میں یہ پروفائل ہوتا ہے, کیونکہ آرگنائزیشن کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آرگنائزیشن بریڈز اینڈ پروموٹ میڈیوکریٹی, اور جو اس کے انٹیلیجنٹ اور ایکسٹراڈنری لوگ ہیں ان کو ایٹ ٹائمس یہ ایک آرگنائزیشن میں پرابلم بھی ہے, آرگنائزیشن انہیں تھرو آؤٹ کرتی ہے, اور آرگنائزیشن میں جو ریزیڈیول ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ لیڈرشپ سنبھالتا ہے. فار انسٹنس لارج اسکیل آئی ایم ٹاکنگ آف بیوروکریٹک آرگنائزیشن. تو یہ اس کی سب سے پہلے ویکنیس ہے. اور اسٹوڈینٹس سنس وی آر فیسنگ ود دی ٹائم لمیٹیشن, سو ویل کنٹینیو ود دس ٹاپک ان دا ٹائم ٹو کم, اور ہم آج کا جو سیشن ہے یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, جہاں پہ ہم نے انکریمنٹل اسکول کے اور انکریمنٹلزم کی فلاسفی کے ان آرڈر ٹو مینیج چینج اس کی ہم نے ڈیٹیل بات کی, اور پھر اس کی ویکنیس پر ہم آنے والے سیشن میں کنٹینیو کریں گے, اور پھر ریمیننگ امپلیمنٹیشن تھیسز پر ہم بات کریں گے. اور اس نوٹس پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ اسٹوڈنٹ.